حمایت کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آدمی خود اہل نہ ہو اور وہ مجمع میں علمی بات نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے جو قابل قدر، قابل احترام مناظرین گزرے ہیں ان کی آپ برائی اور توہین کرے، اور دینی مقاصد صرف وہ نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، اسی آسمان سے آگے اور افلاک اور بھی ہے۔ اپنے بارے میں اتنا خوش فہمی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میرا تو علم سارا تبلیغی ہے اور سطحی، ہمارے یہاں کوئی تحقیق ہوتی نہیں، دوسری طرف جو تحقیق کر کے ان کو خاموش کرتے ہیں بجائے اعزاز بخشنے کہ اس کی آپ اہانت پر آئے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو ہمارے بزرگان دین میں بڑے بڑے مناظر ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے بھیجا تھا خوارج سے گفتگو کے لیے، ہزاروں خوارج مسلمان ہوئے۔ موبائل خود پیغمبر کا نجران کے عیسائیوں سے اول مناظرہ تھا، جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر مباہلہ ہوا، مباہلے میں بھی وہ سمجھ گئے کہ نبی برحق ہے، ہم جزیہ دیں گے، انکار نہیں کرے، اور آپس میں کہا کہ مزید کچھ نہ کرو ورنہ جھلس جاؤ گے۔ اور آپ تو خلاف کرتے ہیں کہ مناظرہ ہونا نہیں چاہیے، اور وہاں تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات نازل ہوئی آپ کی تائید و حمایت میں۔ آپ کس طرح دین سے واقف ہے؟ آپ کو چاہیے کہ یہ بیانات وغیرہ ٹیلی ویژنوں پہ ادھر ادھر بند کر دے، پہلے پڑھ لے صحیح طرح۔ آپ کا سارا علم کمزور اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، اور پھر آپ کو وہ معلوم نہیں کہ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنانے کے لیے جو فاؤنڈر کو تیار کیا، اور فاؤنڈر کو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کیسے جو ہے نا استنبول کے دریا میں دیا، اور وہ کتاب اظہار الحق بھی چھپ رہی ہے کئی زبانوں میں، اور بلاد عرب اعلیٰ گفٹ فرام ملوک اور سلاطین کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تو مناظروں میں ہی معروف ہوئے تھے، اور مباحث شاہ جہان پوری چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا ذہن بنایا کہ وہ جو مناظرہ کرتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا اور نہ کرنا یہ ترازو آپ کب سے بنے؟ بخاری شریف میں ہے کہ مسیلمہ کذاب جب پیغمبر کے پاس آیا، آپ نے کہا یہ جو میرے ہاتھ میں چڑی ہے نا، اس کے بھی اہل نہیں ہے کہ آپ کو دوں، یہ میرا صحابی ہے، اور ان کا نام لیا اور فرمایا کس سے بات کرے۔ وہ ذلیل و خوار ہو کے چلا گیا۔ ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں باجماع صحابہ اس کو قتل کرایا۔ تو ایسی کمزور باتیں آپ کرتے ہیں، پھر لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہ، بھئی ہم تو کچھ نہیں کہتے، کہتا تو وہ ہے، ہم تو خالی ان کے گمراہی اور ضلالات سے امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ جو فرقہ ہے اہل الحدیث، جو حقیقت میں غیر حدیث ہے، کیونکہ وہ احادیث جس سے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، ظفر، مالک، شافعی، احمد نے استدلال کیا، ان کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے، تو قرون اولیٰ کے صحاح کے منکر ہیں، جو معمولات بن چکی ہے۔ انہوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں ہندوستان میں کچھ کوحرام مچایا۔ مولانا مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری نے، اور مولانا مرتضی حسن صاحب نے، اور مولانا اسد اللہ نے معقول جوابات دیے۔ بعد میں پاکستان کے اندر بھی نخرے کرتے رہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک پرائمری ماسٹر مولانا امین صاحب کو ان کے خلاف ایک تیز و تند تلوار بنایا۔ نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی درجہ پڑھا ہے، لیکن احادیث و آثار اسانید پر وہ کلام کرتے تھے کہ حافظ الحدیث بھی دنگ رہ جائے۔ اور ان کے دور میں ان کے ساتھ جتنے مناظرے ہوئے ہیں سب کے سب جیتے ہیں، اور ان کے مناظروں میں عبد القادر روپڑی اور پیر کیا بدیع الدین جھنڈا اور طالب الرحمن اور شمشاد سلفی اور یہ سب کے سب حضرت مولانا امین صاحب اکاڑا کے سامنے اطفال مکتب ثابت ہوئے، یہ اپنے کسی مدعا میں کامیاب ہوئے۔ تو بجائے اعزاز بخشنے کے اور ذکر خیر کرنے کے آپ اپنے حساب سے دوسروں کو تولتے ہیں، ذرا خیال رکھیں۔ حسنہ چ صرف تے بل سوگنشتہ اور پیدا کڑے خدے دا سر دا پاس سر۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایک خاص مزاج دیا تھا نا، اصل میں صرف صلاحیت سے نہیں ہوتا، ایک مزاج ہوتا ہے۔
چنانچہ یہاں جمعے میں مجھ سے سوال جواب کی نشست میں ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو فلاں جگہ پر جو ہے نا مناظرہ ہوا اور فلاں چک میں ہو، مولانا امین صاحب بڑی بری طرح مار کھا کے بھاگ گئے ہو۔ میں نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے؟ غیر مقلد جب سوتے ہیں تو ایسا خواب دیکھتے ہیں، جیسے بلی سو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بڑے بڑے چچڑے میرے سامنے جمع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جاگتے میں ہوا ہے۔ میں نے کہا آنے والا جمعہ چھوڑ دو، اگلے جمعے کو آپ اپنے مناظرین لائے، میں مولانا امین کو لاؤں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ہم تو بات کر کے بھول جائیں، کوئی یہ مقصود تو ہے نہیں ہمارا۔ اگلے جمعے سے 2 دن پہلے میں دیکھ رہا ہوں یہاں رکشہ آ کے کھڑا ہوا، مولانا اترے، دنیا بھر کی کتابیں بنڈل ہاتھوں میں پکڑے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا آپ نے اس جمعے کو یاد کیا ہے؟ میں نے پنجاب کے تمام پروگرام کینسل کیے۔ میں نے کہا مفتی صاحب نے بلایا ہے، اور جو لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ایسا ہوا آج تک وہ واپس نہیں آئے، فاؤنڈر کے راستے سے گزر گئے۔ مولانا کا ایک خاص مزاج اللہ نے دیا تھا، وہ بہت کم دنیا کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی اعلی اللہ مقامہ، وہ بھی ماشاءاللہ مرزائیوں اور رافضیوں کے خلاف تیر بہدف تھے، صحیح معنوں میں سیف سمسام تھے۔ تو ہمارے یہ خطیب جو تبلیغ سے بھی بے راہ روی کر رہا ہے اور اب آہستہ آہستہ عقائد اہل حق سے بھی منحرف ہوتا جا رہا ہے، یہ ایسے بہادر میدان و مجاہدین کا تذکرہ بھی اچھے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں محقق الاسر نے اور انہوں نے کیا زندگی بھر تفریق کا کام کیا ہے۔ آپ تفریق اور اتحاد کس کو کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والذین رکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، یہ تمام فرقے ذکر ہوئے قرآن میں یا نہیں؟ پھر آپ یہ آیت قرآن سے نکالے ہندوؤں کی طرح، اور جہاد کی آیت نکال رہے ہو، یہ آپ نکال لیں۔ تو یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، تیرے گھر ٹیسٹ پیپر نہیں ہے، جندری ہے۔ اپنے حدود میں رہو ذرا۔ میری طرف سے جو آپ پر فتاویٰ لگے ہیں وہ کافی تھے آپ کی ہدایت کے لیے اگر آپ مان جاتے، لیکن آپ اور جو ہے نا دیوانگی پر اتر آئے تو قہر درویش برجان درویش، اس کی وبال اور سزا بھی آپ ہی بھگتیں گے۔ دین اسلام اس قسم کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ خود اس کا محافظ ہے۔